ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب خراسان کی سرزمین پر عبداللہ بن طاہر کی حکومت تھی اور نیشاپور علم و ادب کے ساتھ ساتھ اقتدار کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ان دنوں ہر طرف امن و امان قائم رکھنے کے لیے شاہی پہرے دار راتوں کو گشت کیا کرتے تھے تاکہ مسافر اور شہری سکون کی نیند سو سکیں۔ اسی دور میں ہرات کے شہر میں ایک نہایت ہی نیک، محنتی اور خدا ترس لوہار رہا کرتا تھا۔ وہ رزق حلال کی تلاش میں اپنے گھر بار سے دور نیشاپور آیا اور کئی دن تک جی لگا کر محنت مزدوری کی۔ جب اس کی جیب میں کچھ رقم جمع ہو گئی تو اسے اپنے پیارے اہل و عیال کی یاد ستانے لگی۔ اس نے سوچا کہ اب واپسی کا سفر اختیار کرنا چاہیے تاکہ اپنے بچوں کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ ایک لرزہ خیز رات کا آغاز۔ وہ مبارک رات تھی جب اس لوہار نے سفر کا ارادہ کیا۔ اس نے رات کے آخری پہر، جب دنیا گہری نیند کے مزے لے رہی تھی، اپنا مختصر سا سامان باندھا اور اللہ کا نام لے کر اپنے وطن کی راہ لی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اندھیری رات کے سائے میں اس کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش چھپی ہوئی ہے۔ انہی دنوں شہر میں چوری کی چند وارداتیں ہوئی تھیں، جس پر امیر خراسان نے سپاہیوں کو سخت حکم دے رکھا تھا کہ کوئی بھی مشکوک شخص بچ کر نہ جانے پائے۔ اتفاق سے اسی رات شاہی پہرے داروں نے کچھ چوروں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ابھی وہ انہیں دربار لے جانے کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ ایک شاطر چور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ان کی گرفت سے نکل بھاگا۔ سپاہی خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ اگر امیر کو معلوم ہوا کہ ایک مجرم فرار ہو گیا ہے تو وہ ہماری گردنیں اڑا دے گا۔ وہ سخت پریشانی میں کسی متبادل کی تلاش میں تھے کہ اچانک ان کی نظر اس بے گناہ لوہار پر پڑی جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اپنی جان بچانے کی خاطر ان ظالموں نے اس معصوم شخص کو دبوچ لیا اور اسے بھی باقی چوروں کے ساتھ زنجیروں میں جکڑ کر امیر کے سامنے پیش کر دیا۔ بے گناہی اور قید کا کٹھن وقت۔ رات کا وقت تھا۔ امیر خراسان نے سرسری نظر ڈالی اور سمجھا کہ یہ سب ایک ہی گروہ کے کارندے ہیں۔ کسی تفتیش یا تحقیق کے بغیر ان تمام افراد کو جیل خانے میں ڈالنے کا حکم صادر کر دیا گیا۔ جب لوہار قید خانے کی تاریک اور سرد کوٹھڑی میں پہنچا تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے سوچا کہ زمین پر اب کوئی ایسا نہیں جو میری فریاد سنے یا میری سچائی کی گواہی دے۔ مگر وہ لوہار ایک مضبوط ایمان کا مالک تھا۔ اس نے خود سے کہا، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے۔ اس نے وہیں قید خانے کے ایک کونے میں وضو کیا اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ وہ 2 رکعت نماز پڑھتا اور پھر گڑ گڑا کر دعا مانگتا، اے میرے مالک، اے دلوں کے حال جاننے والے، تو خوب جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ میں ایک غریب مسافر ہوں جو صرف اپنے بچوں کے لیے رزق تلاش کرنے نکلا تھا۔ آج دنیا کے حاکم نے مجھے ظالموں کے ساتھ لکھ دیا ہے، اب تو ہی میرا انصاف فرما۔ عرش الہی کو ہلا دینے والی پکار۔ لوہار کی ان سسکیوں اور آہوں نے آسمان کے دروازے کھٹکھٹا دیے۔ ادھر لوہار سجدے میں تھا اور ادھر امیر خراسان عبداللہ طاہر کے محل میں ایک عجیب ہلچل مچ گئی۔ امیر ابھی سویا ہی تھا کہ اس نے ایک دہشت ناک خواب دیکھا۔ 4 نہایت طاقتور اور غیبی پہلوان نمودار ہوئے۔ انہوں نے غصے میں امیر کے تخت کو چاروں کونوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے الٹنے ہی والے تھے کہ امیر کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پسینے میں شرابور تھا اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، وضو کیا اور کچھ دیر نماز پڑھ کر دوبارہ سو گیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جیسے ہی اس کی آنکھ لگی وہی خواب دوبارہ نظر آیا۔ وہی 4 ہیبت ناک لوگ اور وہی تخت الٹنے کا منظر۔ یہ سلسلہ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 4 مرتبہ ہوا۔ ہر بار امیر اسی خوفناک منظر کو دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا۔ اب امیر کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی خواب نہیں بلکہ کسی غیبی طاقت کا اشارہ ہے۔ اسے احساس ہوا کہ شاید اس کے ہاتھوں کسی معصوم پر ظلم ہوا ہے جس کی عرش تک جا پہنچی ہے۔ اسے کسی دانا کا وہ قول یاد آیا کہ جو کام لاکھوں تیر اور تلواریں نہیں کر سکتی وہ کام ایک مظلوم کی صبح کے وقت مانگی گئی دعا کر دیتی ہے۔ انصاف کی سحر۔ امیر نے اسی وقت جیل کے داروغہ کو طلب کیا اور سختی سے پوچھا، سچ بتاؤ، کیا جیل میں کوئی ایسا شخص ہے جس پر ظلم ہوا ہو؟ داروغہ نے کانپتے ہوئے عرض کی، عالی جا، تمام قیدیوں کا حال تو میں نہیں جانتا لیکن ایک شخص ایسا ہے جو پوری رات سے سویا نہیں ہے۔ وہ مسلسل نماز پڑھ رہا ہے اور اتنے درد بھرے انداز میں رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہے کہ سننے والوں کے کلیجے منہ کو آتے ہیں۔ امیر نے فوراً حکم دیا، اسے ابھی اسی وقت میرے سامنے لاؤ۔ جب لوہار کو لایا گیا تو امیر نے خود اس سے سارا ماجرا پوچھا۔ لوہار نے شروع سے آخر تک اپنی بپتا سنائی۔
अमीर खुरासान हकीकत जानकर शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो तख्त जो 4 पहलवान उलट रहे थे वो दरअसल उसके इक्तदार का तख्त था जो इस एक फकीर की दुआ से खतरे में पड़ गया था। ईमान का वो सबक जो तारीख बन गया। अमीर खुरासान ने बड़े अदब से लोहार के सामने हाथ जोड़े और कहा, ऐ नेक इंसान, मैं आपसे मुआफ़ी का तलबगार हूँ। मुझसे बहुत बड़ी खता हुई। अब मेरी आपसे 3 दरख्वास्तें हैं। 1. पहली ये कि मुझे अल्लाह के लिए मुआफ़ कर दें ताकि मैं इस अजाब से बच सकूं। 2. दूसरी ये कि ये 1000 दिरहम बतौर हदिया कबूल करें ताकि आपका सफ़र आसान हो। 3. और तीसरी ये कि जब भी आपको ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ या परेशानी हो तो बिला झिझक मेरे पास तशरीफ़ लाएं। मैं आपकी हर मुमकिन मदद करूँगा। लोहार ने इत्मीनान से सुना और मुस्कुरा कर जवाब दिया, ए अमीर, आपकी पहली बात का जवाब यह है कि मैंने आपको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया। आपकी दूसरी बात कि ये रकम ले लूं तो मैंने उसे भी कबूल कर लिया ताकि आपका दिल रह जाए। लेकिन आपकी तीसरी बात कि मैं मुश्किल में आपके पास आऊं, ये मुझसे हरगिज नहीं हो सकता। अमीर हैरान रह गया और पूछा, आखिर क्यों? मैं तो आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। लोहार ने वो तारीखी जवाब दिया जो रहती दुनिया तक ईमान को ताज़ा करता रहेगा। उसने कहा, ए अब्दुल्ला ताहिर, वो मालिक और खालिक जो मुझ जैसे मामूली गरीब के लिए आप जैसे ताकतवर बादशाह का तख्त एक रात में 4 बार उलट सकता है, क्या मैं उसे छोड़कर अपनी ज़रूरत लेकर आपके पास आऊं? ये तो बंदगी के उसूलों के खिलाफ है। जब मेरा वो रब एक नमाज की बरकत से मेरी इतनी बड़ी मुश्किल हल कर सकता है और आपके महल के दरो दीवार हिला सकता है, तो मुझे किसी दूसरे के दरवाजे पर जाने की क्या हाजत? ये सुनकर अमीर खुरासान की आंखों में आंसू आ गए और उसे समझ आ गई कि असल बादशाहत तो अल्लाह की है और असल ताकत उसके हुजूर सर झुकाने में है। लोहार अपनी रकम लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया, मगर पीछे ईमान की वो शमा रोशन कर गया जो सदियों बाद भी हमें ये सबक देती है कि जिसका अल्लाह पर तवक्कुल कामिल हो उसे दुनिया के किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती।